رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت احترام عزیز بھائیوں بزرگوں دوستوں، کلام مقدس فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ وہ مالک لم یزل حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے اور سننے کے بعد اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ اپنے بندوں کو عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے کہ مساوات کرو، برابری کرو. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول مبارک ہے، فرمایا اللہ رب العزت کافر کی حکومت کو برداشت کرتا ہے، ظالم کی حکومت کو رب برداشت نہیں کرتا ہے. اور عدل اور انصاف جو ہے یہ ایسی عظیم نیکی ہے کہ قیامت کے دن جب رب کے عرش کے علاوہ انسان کو کسی چیز کا سایہ نصیب نہیں ہوگا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عادل بادشاہ کو اللہ رب العزت اپنے عدل، اپنے احسان اور عدل کی وجہ سے اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. اب اس میں فقط بادشاہ ہی لازم نہیں ہوتا، البتہ بادشاہ کو فیصلے زیادہ کرنے پڑتے ہیں، اس لیے بادشاہ کا نام آتا ہے. ورنہ انسان کو جہاں جہاں اللہ رب العزت نے حکومت عطا کی ہے، باپ ہے تو اولاد پر اس کی حکومت ہے، استاد ہے تو شاگردوں پر اس کی حکومت ہے، پیر ہے مریدوں پر اس کی حکومت ہے، کسی کی چودھری ہے علاقے پر حکومت ہے. یعنی جہاں جہاں تک اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے وہاں وہاں تک انسان کو چاہیے جتنا ممکن ہو سکے عدل و انصاف کرے. اور عدل و انصاف کی برکت سے اللہ رب العزت انسان کے رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں. بادشاہ ہے تو ملک میں خیر و برکتیں عطا فرماتے ہیں، پیداوار اچھی ہوتی ہے، بہت سی برکات کا تعلق انسان کے عدل و انصاف کے ساتھ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک وصف جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ عدل و انصاف ہے. کہ کائنات کے اندر
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ آپ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں سن چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کے دل کے اندر امیر المومنین ہو کر، وقت کے حکمران ہو کر اللہ کا ڈر اور خوف اتنا تھا کہ جب آپ نماز فجر پڑھاتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں بعض مرتبہ کوئی آیت عذاب آتی تو آپ کی ہچکی ایسے بندتی کہ سب سے پچھلی صف تک آواز پہنچتی تھی، یعنی اتنا اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دل کے اندر تھا۔ اسی لیے اپنی زندگی کو انہوں نے عدل و انصاف سے مزین کیا۔ آپ کے بارے میں مشہور یہ روایت ہے کہ آپ کے دور خلافت میں کرتے آئے تو بیت المال سے وہ تمام لوگوں کو ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد کاٹ بڑا تھا اور جس حساب سے سب کو ملے حضرت عمر کا وہ مکمل لباس نہیں بن سکتا تھا۔ تو آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، انہوں نے عرض کی کہ ابا جان آپ میرا بھی کپڑا لے لیں تاکہ آپ کا لباس مکمل ہو جائے۔ تو آپ نے اپنا وہ لباس مکمل کیا تو کسی نے آپ کی رعایا میں سے کسی نے سوال کیا کہ جتنا کپڑا ملا ہے اس سے آپ کا لباس مکمل نہیں بن سکتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا، فرمایا کہ جو کپڑا مجھے ملا تھا میں نے اپنے والد کو دیا کہ آپ اپنا لباس مکمل کر دیجیے۔ یعنی یہ ان کے عدل و انصاف کا عالم ہے۔ تو جب انہوں نے عدل و انصاف اس سطح تک کیا تو اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں بھی ان کے زمانے میں عام تھی، فتوحات عام تھی، مال غنیمت عام تھا اور برکتیں اور رحمتیں ان کے زمانے میں عام تھی۔ عام کے شام سے واپس آ رہے تھے، ایک عورت سے حضرت عمر نے خود پوچھا کہ تمہارا امیر المومنین کیسا ہے؟ تو اب اس عورت کو یہ نہیں علم تھا کہ حضرت عمر یہی ہیں۔ کہنے لگی مجھے تو کوئی ایک رتی بھی اس سے کوئی بیت المال سے نہیں ملا آج تک، میرے حساب سے تو اچھا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مائی تو ایک جنگل میں رہتی ہے، بھلا عمر کو تیرا کیا پتا؟ یعنی اپنی کوئی فریاد تو بادشاہ تک امیر المومنین تک پہنچاتی نا تاکہ پتہ چل جاتا۔ اب مائی بھی حضرت عمر کے زمانے کی تھی، کہنے لگی جس چرواہے کو اپنی بکریوں کا علم نہ ہو تو اسے حق نہیں ہے چرواہا بننے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے آنسو بہنے لگے، فرمایا کہ ہاں میرا یہ حق بنتا تھا کہ میں تیرے بارے میں معلومات لیتا۔ روایات میں آتا ہے آپ نے اس سے پوچھا کہ اچھا کتنا لے کر تو عمر کو معاف کر سکتی ہے؟ تو اس کی ضروریات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیت المال سے پورا کیا اور اس کو راضی کیا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف تھا۔ آپ کی رعایا کے ساتھ محبت تھی اور آپ کی رعایا کے ساتھ مساوانہ حقوق اور برابری کے اعتبار سے آپ کی حکومت تھی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ آج بھی روضہ رسول کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما ہے۔ تو آئیے کلام مقدس کی ان آیات پر غور کرتے ہیں کہ اللہ
یا امیر المومنین اسی اس علاقے تو جزیہ لے چکے ہاں لیکن ہن فوجاں نوں ضرورت ہے اگے سفر کرن دی اسی اس جگہ تے ٹھہر نہیں سکدے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جوابی خط لکھیا فرمایا عیسائیاں نوں جزیہ واپس دے دو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدو جزیہ واپس کیتا الفاروق دی اندر کہ عیسائی بڑے بڑے عیسائی رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عمر اگر ساڈے بھی کسی پادری نوں حکومت مل جاندی ایسا عدل و انصاف نہیں سی کر سکدا جیسا عدل و انصاف عمر کر رہا ہے کہ ٹیکس لے کے جزیہ لے کے واپس دے رہے ہیں کہ اسی تیری حفاظت ساری فوج ہوں اگے جا رہی ہے اسی تیری حفاظت نہیں کر سکیں گے اے اپنا جزیہ واپس لے لو اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے آپ دا عدل و انصاف ہے آپ نے عام اعلان فرمایا سی کہ حج دے موقع تے امیر المومنین دی طرف کھلی کچہری ہوئے گی جدا جو دل کردا ہے اپنی شکایت امیر المومنین تک پہنچا سکدا ہے اپنے گورنر دے بارے اپنے کسی بھی بڑے عہدیدار دے بارے اگر کوئی شکایت ہوئے مصر دا ایک بندہ کھڑا ہویا کہنے لگا یا امیر المومنین مصر دی اندر تیرے گورنر نے ایاز بن غنم تسی تے اعلان کیتا ہے باریک لباس میرا گورنر زیب تن نہیں کر سکدا ترکی گھوڑے تے میرا گورنر سواری نہیں کر سکدا جنوں میں عمر گورنر بناواں گا اپنے دروازے تے دربان کھڑا کر سکدا کیوں دربان کھڑے ہون گے تے عام بندہ اندر آن دی ضرورت کردا نہیں حضرت عمر چاہتے سن عام بندہ بھی گورنر کول بلا جھجک آئے جو کسی نوں ضرورت ہے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فوراً حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے محکمہ پولیس دے بڑے سن انہاں نوں بھیجیا جاؤ جا کے ایاز بن غنم نوں لے کے آؤ حضرت ایاز بن غنم آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ایاز پتہ ہے غنم دا کی معنی ہے یا امیر المومنین نہیں فرمایا غنم دا معنی ہے بکریاں دا چرواہا تیرا باپ بکریاں دا چرواہا سی اسلام نے تینوں عزت عطا فرمائی اور حکومت دے اندر تو گورنر بن گیا اج تو لوگاں واسطے اپنا دروازہ بند کر لیا ہے دربان کھڑے کرنے نے اور باریک لباس استعمال کرن لگ گئے ہیں اور اس عیاشی دے اندر زندگی نوں عمر برداشت نہیں کردا اے بیت المال دی بکریاں نوں تو چرائے گا 6 مہینے تک تاکہ تینوں پتہ چل جائے کہ زمانہ عمر دے اندر اگر گورنر بننا ہے تے زندگی سادی بسر کرنی ہے اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا دور خلافت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور خلافت دے اندر روم دا قاصد حضرت عمر نوں ملن واسطے آیا تے آ کے صحابہ کو پوچھدا ہے اینا سیدکم تیرا سردار میرے کس جگہ تے ملے گا صحابہ نے کیا ساڈا سردار نہیں ہوندا ساڈا تے امیر ہوندا ہے ساڈا بادشاہ نہیں ہوندا کہنے لگا او دا محل کس جگہ تے ہوئے گا کیوں انہیں
پیش کیتے کہنے لگا کہ اے زہر دی شیشی ہے اگر اپنے دشمن دے رستے دے اندر اینو انڈیل دو گے اے دشمن ایدی بدبو دی وجہ تو مر جائے گا اے دوسری خوشبو ہے اتنی عمدہ اور اتنی اعلیٰ خوشبو ہے مہینے گزر جان گے لیکن تیرے لباس تو خوشبو نہیں جائے گی اے ساڈے بادشاہ نے اپنے ملک دی صاحب حسن و جمال
افضل ہوتا نا دیکھ رہے میرے سامنے میں ٹائم ہو گیا ہے نہیں تہاڈے والا ہو گیا تہاڈے والا ہو گیا ساڈے والا نہیں ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نا تھوڑا جہا جھگڑا ہو گیا چپکلا شاپ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ دے نال نا تے قاضی جڑے سن حضرت زید سن تے فیصلہ عدالت چ گیا حضرت ابی بن کعب بھی آ گئے امیر المومنین حضرت عمر بھی آئے تے حضرت زید نہ کھڑے ہو گئے امیر المومنین جو آئے آپ نے فرمایا امیر المومنین میری کرسی تے آ جاؤ آپ نے فرمایا ایک آدھا عدل ہویا عدل و انصاف کا تقاضا تے یہ کہ تو اپنی کرسی تے بیٹھ مدعی بھی مدعا لے بھی تیرے سامنے کھڑے ہوں گے میں نہیں بیٹھ سکتا میں ہوں تیرے سامنے ایک بے حیثیت مجرم تے حاضر ہویا میں بطور امیر المومنین تے حاضر نہیں ہویا اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا دور آپ کا عدل و انصاف آج دیکھو کیا بادشاہوں واسطے عدالتاں ہور نہیں ہوندیاں وہ ایکو لمحے دے اندر سارے فیصلے بیک وقت معاف نہیں ہوندے انہوں نے بولے ہو سارے ہوئے ہوئے نواز شریف نے ایکو منٹ سے نہیں ہوئے انہوں ساری معاموں کا لگا جا سرکار بن جا وزیر اعظم تو آگے یعنی وہی عدالتاں ایک عام بندے دا بچارے دا 1000 دی چوری دے اندر وہ سال ہاں سال بچارا ذلیل ہوئے گا عدالتاں دے چکر اور جیلاں دے اندر بعض تے بے قصور بچارے مارے جان گے لیکن اے عدالتاں نے بادشاہاں دے کیس آ جاندے سرکار تہاڈے واسطے سارا کچھ حلال ہے جو مرضی ارباں خرباں دی کرپشن بھی ہون اکو جنبش دے اندر قلم دی سب کچھ معاف ہے اے ظلم ہے عادل قاضی ہوئے کہ بے شک بادشاہ ہوئے یا غریب ہوئے او دے واسطے دوویں برابر ہونے چاہیے کہ قاضی جڑے ایسے فیصلے کرتے ہیں کل قیامت کے دن بڑے سخت عذاب کے اندر مبتلا ہو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امت کے سب تو بڑے امام نے خلیفہ منصور عباسی چند سن قاضی بن جانا اتنے بڑے امام نے آپ چند سن میں قاضی میں نہیں قاضی بننا میرے معافی دے دو کیوں امت دے اتنے بڑے امام ہو تسی فقہ نو مدون کرن والے تسی ہو اسلامی احکام نو سب تو زیادہ
اسلام دی سربلندی دا میں ذریعہ بنایا، میرے رب نے مینوں بڑیاں عزتاں تو نوازیا ہے تے میں رب کو شہادت منگی سی، میرے رب نے مینوں شہادت بھی عطا کر دیتی ہے تے ہن میری آخری خواہش ہے زندگی دی کہ میں دفن جیڑا میرا ہے نا روضہ رسول دے اندر ہو جائے۔ فرمایا جاؤ ام المومنین ماں عائشہ کو جاؤ، حضرت عبداللہ ابن عمر گئے فوراً، فرمایا جا کے امیر المومنین نہیں کہنا، میں ہوں امیر المومنین نہیں رہے، میں ہوں دنیا تو جا رہا ہوں۔ آپ نے فوراً فرمایا کہ عشرہ مبشرہ دے جڑے صحابہ نے نا میرا بہنوئی نہیں داخل ہوئے گا، سعید بن زید، باقی عشرہ مبشرہ دے مشورہ کر کے کسی امیر المومنین بنا لینا۔ تے بیٹا گیا یا ام المومنین میرے باپ عمر نے ایک سوال کیتا ہے، ماں عائشہ نے کیا بیٹا کی حضرت عائشہ دے آنسو بہ رہے نے، خبر مشہور ہو چکی سی کہ حضرت عمر تے حملہ ہو چکیا ہے، ماں عائشہ رو رہی نے، فرمایا بیٹا کی سوال ہے، فرمایا ام المومنین میرے باپ عمر نے سوال کیتا ہے روضہ رسول دی اندر میں عمر نو بھی دفن دی جگہ مل جائے۔ ماں عائشہ نے فرمایا پتر یہ جگہ رکھی تے میں اپنے واسطے سی، میرا ارادہ ہے سی ایک میرے شوہر نے، ایک میرا باپ ہے، ایک میری قبر ہو جائے گی، چھوٹا جہا کمرہ سی حضرت عائشہ دی یہ کمرہ سی جتھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال مبارک ہویا جڑا اج روضہ رسول ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا سوچی پہ گئی ہیں کہ ادھر بھی بیٹا ہے اور بیٹا بھی عام نہیں، بیٹا پتہ کیڑا ہے؟ جدوں ماں عائشہ تے تہمت لگی تے کسے نے ماں عائشہ دی طرفداری چ گل نہ کیتی، 40 دن گزر گئے، حضرت عائشہ رو رو کے بے حال نے، حضرت عمر آئے، فرمایا یا رسول اللہ تیرے جسم اطہر تے گندی مکھی بیٹھتی ہے، فرمایا عمر نہیں، فرمایا یا رسول اللہ جیڑا رب تیرے پاک جسم تے گندی مکھی دا بیٹھنا گوارا نہیں کردا او رب تیرے پاک بستر تے ناپاک اور دانا برداشت نہیں کر سکتا، تیری بیوی پاک ہے میرے محبوب۔ پھر رب نے قرآن نازل فرمایا، حضرت عائشہ کو فوراً واقعہ یاد آ گیا، فرمایا میرے پتر دا میرے تے بہت بڑا احسان ہے، جدوں میرے حق چ کوئی نہیں سی نا بول رہا ادو عمر میرے حق چ بولیا سی، اور اوکھے ویڑے کوئی بندہ بولے نا وہ پھر ساری زندگی یاد رہتا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا امیر المومنین کو کہہ دو میں عائشہ دی طرفوں اجازت ہے، بیٹا واپس گیا، حضرت عمر نے کیا یا امیر المومنین اجازت مل چکی ہے، آپ نے فرمایا الحمدللہ اللہ دا شکر ہے، میری زندگی دی سب تو بڑی خواہش یہ ہو سی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یکم محرم الحرام آپ وصال فرما کے شہید ہو گئے، دنیا تو چلے گئی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا نماز جنازہ مسجد نبوی دے اندر پڑھایا، اور مسجد نبوی دے اندر جنازہ ہونے تو بعد قبر مبارک روضہ رسول دے اندر بن چکی سی، اور ایک بندے دے اختیار سے گل یہ میرے